چند ماہ پہلے میری 1.5 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا. میں اس کی یاد میں اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح مردے کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. برائے مہربانی وضاحت فرمائیں. مردے کی روح کو تو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جو زندہ آپ ہیں آپ کی روح کو بہت تکلیف ہوگی, کیونکہ جب غم ہے نا اس کو شریعت میں بھلانے کا حکم ہے, یاد کرنے کا حکم نہیں ہے. بس وہ بچی اللہ کے پاس چلی گئی, مسلمان بچی تھی, قیامت میں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. بس اتنا سوچ کے تسلی کیا کریں. پھر اس کی تصویریں یاد کرنا, دیکھنا, اس سے غم کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کا غم ہو, اللہ کا غم ہو. مخلوق کا غم اپنے دل میں نہ رکھیں, اس کو جلد سے جلد بھلانے کی کوشش کریں آپ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں اس کام کو کیا جا رہا ہے. یا تو ہوتا نا اس بچی کو یاد کرنے سے وہ بچی زندہ ہو کے آ جاتی ہے, اب یہ تو ممکن نہیں ہے. اب وہ بچی آخرت میں آپ کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر دی, بس یہ سوچا کریں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس سے بچی کو تکلیف ہونا ہو, آپ کو تکلیف ہوگی, اور شریعت اس تکلیف پہ آپ کو اجر دیتی ہے جو آپ کے اختیار میں نہ ہو. اور جو آپ سوچ سوچ کے, خود تصویریں دیکھ دیکھ کے, سوچ سوچ کے جو اپنے غم کو بڑھائیں گی, ان غموں پہ اجر نہیں ملتا اللہ کی طرف سے. محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں, کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, امام صاحب کے پیچھے, یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں, یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے, تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے, اپنی نیت باندھ لیتا ہے, تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں, تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں, 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے, اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی, کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہیں. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے, کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس, تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2, ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے, تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے, بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے, آج کی ظہر ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے, کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض, تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں, میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنا, یہ اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی قبر کیسی ہوگی؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کل قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا, اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا؟ دوبارہ وہی حال, 2 دفعہ قبر میں حال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. اسماعیل صاحب انڈیا سے. اچھا, اگر نماز پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا, نہیں پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے تو چترول لگیں گے آپ کے, پڑھیں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور سکون ہوگا. یہ تو حساب و کتاب ہوگا نا جس میں سب سے پہلے ہے ہی نماز, تو اس میں نماز ہی میں پورے نہیں اترے تو قبر کے عذاب تو احادیث میں ہے, آگ کا عذاب ہے, قرآن میں آتا ہے نا, فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا اس کو. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں.